دنیا میں اور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ پائے جائیں گے جو آپ کو پوائنٹ مار دیں گے، طنز کر دیں گے یا گلہ کر دیں گے۔ پھر جب آپ تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینے لگو گے تو بولیں گے ہاں ہائے یہ تو مذاق تھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے، تم تو برائی منا گئی، کتنا چھوٹا سا دل ہے تمہارا، تم تو فوراً مائنڈ کر جاتی ہو، آج کے بعد نا ہم نے تم سے مذاق نہیں کرنا۔ اب وہ مذاق کریں گے کس ٹائپ کے آپ کے ساتھ؟ اگر آپ تھوڑے سے موٹے ہو تو وہ آپ پہ کیسے پوائنٹ ماریں گے؟ لگتا ہے سارے گھر کا کھانا یہی کھا جاتی ہے۔ بقرہ عید آنے والی ہے لیکن آپ لوگوں کو تو بکرا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں تو اتنا بڑا کٹا ہے، پتلا ہے تو اس کو ڈھانچہ بول دیا جائے گا یا اس کو کھانے پینے کا مشورہ دے دیا جائے گا، جیسے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانا پینا چاہیے، وہ تو ہوا پہ ہی گزارا کر رہا ہوتا ہے، ہوا ہی کھا رہا ہوتا ہے۔ تم تو ہر وقت مصروف ہی ہوتی ہو، فون میں ہی گھسی رہتی ہو، کیا چکر ہے، کس سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ نہیں بھائی، میں جس سے بھی باتیں کر رہی ہوں آپ کیوں غور کر رہے ہیں کہ میں فون میں گھسی رہتی ہوں؟ تہاڈا بل آ رہا ہے، یہ ماں باپ بولیں تو بولیں، لیکن یہ تیسرا چوتھا پانچواں بندہ کیوں آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ تم فون میں کیوں گھسی رہتی ہو؟ میرا فون، میرا بیلنس، میرا انٹرنیٹ، میرا وائی فائی، تو پھر میری مرضی نا، میں جس سے بات کروں، جب بات کروں، جب فون یوز کروں، اسکرولنگ کروں، جو بھی کروں۔ آپ کو کیا؟ ان کو چل ہے، ان کی زبان میں خارش ہوتی ہے، اس لیے یہ مجبور ہو جاتے ہیں پوچھنے پر، کہنے پر، اور یہ اسی بندے کو ہی کہتے پوچھتے ہیں جس کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جواب نہیں دینا، یہ گونگی ہے یا گونگا ہے، اس نے سن کے ہنس دینا ہے یا فون سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ ہماری بیٹی کتنی کمزور ہے، کچھ کھلاتی نہیں ہو؟ نہیں کھلاتی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بیٹی کھائے پیے، مجھے بہت برا لگتا ہے کہ اگر یہ کچھ کھا پی لے گی تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ کمزور ہی دکھے، گرتی رہے ہر وقت، اس لیے میں اس کو کچھ نہیں کھلاتی۔ کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا، ڈگری لینے کا، جب گھر کے ہی کام کرنے تھے، کوئی نوکری تو کر نہیں رہی۔ اور اگر ان کو بول دو کہ بھائی میں اپنی مرضی سے نوکری نہیں کر رہی، مجھے اپنی بچی کو سنبھالنا ہے، گھر دیکھنا ہے، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے نوکری کرنے کی، فوراً پھر ٹریک پر آ جائیں گے، بولیں گے کہ ہاں بہت اچھی سوچ ہے تمہاری، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا یا کہہ رہی تھی کہ ڈگری کی جو ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے تو کچھ کماؤ بھی۔ او بھائی تسی اپنے مشورے اپنے کول رکھو بھائی، ساڈے گھر دے معاملات تانوں کی پتا؟ لیکن نہیں بھائی، ان کی تو ہاتھ زبان ہر جگہ خارش ہوتی رہتی ہے، ان کو تو سکون نہیں آتا جب تک یہ ایسی باتیں پوچھ نہ لیں۔ کوئی مرد یا لڑکا جاب لیس ہے تو پھر تو وہ گیا نا، ہے بیٹا جی ویلے بیٹھے رہندے ہو، کوئی نوکری شوکری کرو۔ اس بیٹے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا بھائی نوکری کرنی ہے، شکر ہے آپ آ کے بتا رہے ہیں کہ نوکری کرو، ورنہ اس کو لگا تھا کہ بس پڑھ لینے کے بعد اب گھر ہی بیٹھنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی ڈگری آپ کر رہے ہو جس کے بارے میں ان کو پتہ نہ ہو، بولیں گے یہ کیسی ڈگری ہے، اس کا تو کوئی اسکوپ نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ملے گی۔ پھر جب ان کو ایکسپلین کرنے لگو اور ان کے اوپر سے ساری باتیں گزر جائیں تو کہیں گے اچھا ہاں بہت اچھی ڈگری کر رہے ہو بیٹا، ویسے تم برتن ٹھیک سے نہیں دھوتی، ایسے برتن نہیں دھوتے۔ بندہ ان کو جواب دے کہ چلے آپ بھی کل سے آ جائیں اور ہمارے گھر برتن دھو دیا کریں، آپ کو تو سب آتا ہے نا، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ لیکن یہ سارے جواب خیالی ہیں، میں ایسا کوئی جواب کسی کو نہیں دے پاتی، ایون بعد میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے ان کو یہ کہہ دیا ہوتا، وہ کہہ دیا ہوتا، سوچتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب مجھے موقع ملے گا تو میں بھی ان کو ایسے ہی تانے ماروں گی، ایسے ہی مذاق کروں گی۔ لیکن بھائی ہمارے ماں باپ نے ہمارے اندر تمیز اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے، تانا بھی نہیں مار سکتے، کیونکہ بعد میں خود کو ہی گلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو ہرٹ کر دیا۔ لیکن ویسے ایسے مذاق پر دور فٹے منہ ہیں، سینس آف ہیومر سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس سینس آف ہیومر ہو ہی نہ۔ اور ایسی باتیں زیادہ کڑوی تب لگتی ہیں جب بھری محفل میں آپ کو یہ باتیں بولی جائیں، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے گھٹیا مذاق کیے جائیں۔ سننے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت کوئی بڑا انٹرٹینر ہے، وہ سب کو خوب انٹرٹین کر رہا ہے، لیکن جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بالکل بھی انٹرٹین نہیں ہو رہا، وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے، وہ ہرٹ ہو رہا ہے، آپ کے سستے سے گھٹیا سے سینس آف ہیومر سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔